السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلی دو مہم پر بات کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں مصر پر فاطمی خلیفہ حکمران تھے، مگر سارے اختیارات وزیر کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ خلیفہ ان کے احکامات کی منظوری دینے پر مجبور ہوتا تھا۔ اس وقت مصر کا آخری فاطمی خلیفہ عاضد باللہ اور وزیر ابو شجاع شاور تھا۔ وزیر شاور کے خلاف محل کے ایک افسر اشبل درغم نے بغاوت کر کے شاور کو مصر سے بھگا دیا۔ شاور نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار پہنچ کر امداد طلب کی۔ سلطان نور الدین زنگی نے امداد کا وعدہ کر کے اپنے سپہ سالار اسد الدین شیر کوہ کو حکم دیا کہ شاور کو مصر کی وزارات پر بحال کرائے، اور یہ بھی ہدایت کی کہ وہ مصر کے حالات کا جائزہ لے۔ اسد الدین شیر کوہ سلطان نور الدین زنگی کے حکم کی تعمیل میں 1163 میں اپنی فوج کو لے کر مصر روانہ ہوا۔ اسد الدین شیر کوہ نے اپنے بھتیجے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ساتھ لے لیا۔ وہ بادل نخواستہ چچا کے حکم کی تعمیل میں پہلی مہم میں شامل ہوا۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1163 کا ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 26 سال تھی۔ شیر کوہ نے اسے فوج کی کمان بھی دے دی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مصر میں پہلی مہم تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری مہم بھی مصر میں ہی لڑی۔ شیر کوہ اپنی فوج کو لے کر 12 رجب 562 ہجری بمطابق 1167 میں دریائے نیل کے داہنے کنارے پر اتفاق کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ عیسائی مصر میں اپنے قیام کو توڑ دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوری جنگ کا آغاز نہ کیا۔ وہ قاہرہ کے قریب پڑاؤ ڈالے پڑے رہے۔ اس طرح شیر کوہ کو مزید سپاہی بھرتی کرنے اور سامان رسد جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ بالآخر مصری اور عیسائی مشترکہ فوج نے شیر کوہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حملہ بہت شدید تھا۔ شیر کوہ کو سمٹ کر مورچہ بند ہونا پڑا۔ پھر شیر کوہ نے شام کی طرف پسپائی شروع کر دی۔ مشترکہ فوجوں نے اس کا تعاقب نہ کیا۔ انہوں نے شیر کوہ کی پسپائی کو اپنی فتح قرار دیا، مگر شیر کوہ نے اچانک پلٹ کر عیسائی اور مصری فوج پر زوردار حملہ کیا اور مشترکہ فوج کو مکمل شکست دی۔ اس معرکہ میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی بے پناہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تاریخ میں یہ معرکہ یوم البابین یا بابین کا معرکہ کہلاتا ہے۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح بیت المقدس کو فتح کیا، وہ تمام واقعات آپ کے گوش و گزار کیے جائیں گے۔ تو اسی شعر پر مجھے اجازت دیجیے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زینام مصطفیٰ۔